تو جس طرح جیفری ایپسٹین فائل میں ڈیٹا سامنے آیا، جس طرح امریکن صدور بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو پائے گئے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی الومناٹی کا ایک نیٹ ورک تھا۔ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کہ جیفری ایپسٹین جس جزیرے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، جو سیٹنک ریچول ہوتے تھے، ایک شیطانی چرچ کوئی بنایا گیا تھا، انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جنسی وہ تعلقات غیر فطری غیر شرعی پیدا کیے جاتے تھے، استوار کیے جاتے تھے، پھر ان کو ذبح کر کے پکا کے کھایا جاتا تھا۔ الومناٹی میں جس کا نام بال ہے، جو کہ دجال کا نمائندہ ہے، ابلیس کا حواری ہے۔ چرچ آف سیٹن بھی کوئی بن گیا تھا 2012 میں۔ اب یہ سیٹنک چرچ اور سیٹنک ایک بائبل بھی لانچ کی گئی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، جی این این اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب، جو ڈیمونالوجسٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب اکثر ایلومناٹی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، جیفری ایپسٹین کی خودکشی کا معمہ اور اس کے بعد جو فائلز سامنے آئی ہیں، اس کے بعد یوں لگتا ہے جس طرح اس کے اندر دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے نام، نوٹیبلز، پریزیڈنٹس اور ڈفرینٹ واک آف دا لائف سے جو لوگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی الومناٹی نیٹ ورک تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ جی کیا واقعی ہی کوئی الومناٹی نیٹ ورک تھا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب شروع کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈیمونالوجسٹ کیا ہوتا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ سر، ڈیمونالوجسٹ جیسے سائیکالوجسٹ یا باقی جو ماہر ہوتے ہیں اپنے اپنے پیشے میں، ڈیمونالوجسٹ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کچھ روحانی یا میڈیکل مسائل، جادو یا جنات کی وجہ سے ہو، جس میں ایسے جنات کار فرما ہوتے ہیں جو کہ شیاطین کی اولاد ہے، جو شیاطین ہے، جن کا کام صریحاً انسان کی زندگی میں تباہی اور فناہی پھیرنا ہے۔ صحیح، اس کے حوالے سے جو کیسز ہوتے ہیں، میں ان کیسز کو ڈیل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ ریسنٹلی جو ایپسٹین فائل سامنے آئی ہیں، اس کے بعد دنیا دنگ رہ گئی ہے، حیران رہ گئی ہے۔ 2008 سے یہ معاملہ شروع ہونے والا، یہ معاملہ 2019 میں پیک پکڑ گیا جب جیفری ایپسٹین نے جیل میں بقول امریکہ کے کاس پٹیل، جو اس ٹائم ڈائریکٹر ایف بی آئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ سوسائڈ کر لیا۔ لیکن پیپل آف دا امریکہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے، اس میں ڈاکٹر این کینیڈی جو ہیں، انہوں نے کہا، سینیٹر این کینیڈی، انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے سوسائڈ نہیں کیا، ان کو مارا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اکثر میں ان کو بڑا سنتا تھا، تو وہ اپنے خطاب میں یا اپنی گفتگو کے اندر وہ الومناٹی کا بڑا ذکر کرتے تھے، اور وہ اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے، ایسا نیٹ ورک ہے جو بڑا خفیہ طور پہ کام کرتا ہے، اور یہ جو انٹلیکچوئل برینز ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ جوڑتا تھا، پھر ان کو سیکس سکینڈل میں پھنساتا تھا، اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اپنے اپنے ممالک میں چلے جاتے تھے یا اپنے اپنے شعبوں میں یا اپنے اپنے کسی بھی سیکٹر میں جا کے کام کرنا شروع کرتے تھے، تو پھر الومناٹی ان سے بلیک میلنگ کی بنیاد پر اپنے لیے کام کرواتا تھا۔ تو یہ جو ابھی جیفری ایپسٹین کا معاملہ سامنے آیا، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک الومناٹی نیٹ ورک ہے، اس کے اندر یہ لوگ انوالو ہیں؟ سر دیکھیے، آپ، میں یا آپ کے اسٹوڈیو میں موجود لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ کسی نہ کسی وقت پہ آ کے ٹھیک ضرور ہوگا۔ جی۔ اب دنیا میں اس وقت دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو دجال کے منتظر ہے، دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے نزدیک دجال آ کے یہ سارا سسٹم ٹھیک کرے گا۔ ہاں۔ دوسری طرف ایک ایسا گروہ مسلمانوں کا، یا مسلمانوں کے علاوہ کچھ ایسے مذاہب ہیں، ایسی کمیونٹیز ہیں جو اس پہ بلیو رکھتی ہیں کہ نہیں، دجال کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی انرجی، کوئی ایسا سسٹم لانچ ہوگا، ایسا کچھ ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ٹھیک ہوگا۔ اچھا۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو اپوزٹ جو گروپ ہے، دجال کے اپوزٹ جو گروپ ہے، وہ تھوڑا سا تفریق کا شکار ہے، وہ اچھا، وہ کیسے؟ تفریق کا شکار ہے، فرقہ واریت میں الجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے کافی چیزوں میں فیلئر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ان کے گروہ کی، یہ سارا دجالی سسٹم، دجالی نظام۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب ابلیس کو مہلت دی تھی، ابلیس کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے ابلیس کی رمز سمجھنا بہت ضروری ہے۔
ٹھیک ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ میرا کھلا دشمن ہے اور بنی آدم کا بھی کھلا دشمن ہے. تو دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو دشمن کے مزاج سے واقف ہونا ضروری ہے کہ وہ کہاں کہاں سے آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. بالکل ہم اس چیز میں نہیں پاتے, ہم لوگ صرف اس کے جو اٹیکس ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں. صحیح ہے ابلیس اللہ کا دشمن اللہ کو سجدے سے انکار سے نہیں بنا تھا. اچھا ابلیس اللہ کا دشمن بنا تھا اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کو, اللہ کی بنائی ہوئی حجت کو, اللہ کے بنائے ہوئے ایک ایسے سورس کو جو سورس اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بھیجنا تھا اپنے ساتھ کنیکٹیویٹی کے لیے. اس سورس کو سجدے سے انکار کی وجہ سے اللہ کا دشمن بنا تھا ابلیس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں تفسیر کے ساتھ سارے واقعات موجود ہیں. اب اس شیطان کو جب مہلت ملی, ابلیس کو وہاں سے نکالا گیا, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ قیامت تک اس کے اوپر اپنی ایک پوری کمانڈ رکھتا ہے, گرپ رکھتا ہے. اور جو آدم کا بیٹا پیدا ہوگا, جو انسان پیدا ہوگا, اس کے ساتھ ایک جن کا بچہ بھی پیدا ہوگا اچھا جسے ہمارا ہمزاد کہتے ہیں, جو ہمارے اندر ہمارا آتشی عنصر ہے ہماری تخلیق کا, ہوا, پانی, مٹی, آگ اور روح, ان 5 چیزوں سے ہم بنتے ہیں. یہ جو آگ ہے نا, آگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارا ہمزاد ہے. اچھا اب یہ جو ہمارے اندر ایک نفس کی پکار بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے نفس کی ایک بھوک ہے, ایک نفس کی پیاس ہے. ٹھیک ہے اس وقت کوئی دنیا میں جو نظام چل رہا ہے, آپ سسٹم چل رہے ہیں, آپ دیکھیں, کہا جاتا تھا کہ دجال آئے گا اور دجال آپ کی ساری خواہشات کو پورا کرے گا. ہم، آج اس وقت یہ ہمارے ہاتھوں میں دجال ہے. اچھا یہ ہمیں سن بھی رہا ہے, ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, ہمارے بارے میں وہ کچھ جانتا, وہ چیزیں اس کی میموری میں ہے جو ہمارے ماں باپ کی میموری میں شاید نہ ہو. دجال کے بارے میں بچپن میں ہم ایک کہانی سنتے تھے, اس کی وہ جو چاہو گے, جس کی جو خواہشیں ہوں گی وہ پوری کرے گا. آج وہ گھر بیٹھے فیم بھی دے اور پیسہ بھی دے رہا ہے, ہم، اور نیوڈیٹی, پورنوگرافی آپ کی عروج پہ آ گئی ہے. درست ہے صحیح اس وقت پیسہ مائی باپ بن گیا ہوا ہے. ہم، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ کے اندر کوئی کرنے کی, کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ خوبصورت ہیں یا تھوڑے سے بے شرم ہیں یا بے حیا ہے, مرد ہے, عورت ہے, واٹ ایور, آپ انٹرنیٹ آن کریں, ہم۔ جو ان کی ویب سائٹ ہے ان ویب سائٹس کو جوائن کریں, گھر بیٹھے آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی ملے گا, ٹھیک اچھا ٹھاک شہرت بھی ملے گی. کوئی فار انسٹنس کوئی ویب سائٹ شاہ جی اس کے حوالے سے اگر کوئی ریفرنس کوڈ کرنا چاہے یہ شمار ویب سائٹس ہیں, میں کیوں کسی کا نام لے کے کسی کو اپنے گلے ڈالوں, آگے بہت سے لوگ گلے پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ ڈکی بھائی کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے کہ کہیں یہ نہ ہو گیا نہیں, ڈکی بھائی وہ بیچارہ معصوم بچہ, میں نے اس کا نام کیوں لینا, یا میں کسی کا نام کیوں نہیں, میں اس کی ٹھیک بات آگے سر بہت لوگوں میں اس وقت انٹرنیٹ میں بہت سی ویب سائٹس ایسی موجود ہیں, بہت سی اپلیکیشن موجود ہے. یعنی ہاں, ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. دیکھیں, دجال کا جو نظام ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات کے تھرو انسانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. صحیح ہے انسان کی بنی, آپ بھی انسان ہیں, مرد ہیں, میں بھی انسان ہوں, مرد ہوں, ایک مرد ہی ایک انسان کی بیسک نیڈ جو ہے وہ اس وقت سامنے رکھ کے لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اچھا, اب اس میں سب سے زیادہ سیکس کو کیوں کیا جاتا ہے پرموٹ, یا سیکس کے حوالے سے ان کے زیادہ سکینڈلز کیوں کھلتے ہیں, جیسا آپ نے ابھی بات کی کہ سیکشول سکینڈلز بنائے جاتے ہیں. کیونکہ شاہ جی دنیا میں نا 3 چیزیں ہیں جو ٹورزم کو پروموٹ کرتی ہیں سب سے زیادہ. آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں پہ بھی آپ کو ٹورسٹ نظر آئیں گے, اس میں وومن ہے, الکوہل ہے اور گیمبلنگ ہے. اب جہاں پہ عورت الکوہل اور گیمبلنگ آتی ہے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی پھر سیکس بھی جو ہے اس کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عورت آپ کو وہاں پہ سیکس تو انکلوڈ ہے نا. جی 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 بالکل ایسے دیکھیں, جہاں تک بات ہے نا ان کے ایجنڈے کی, ان کے ایجنڈے میں سب سے پہلے الکوہل کی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ الکوہل کے لفظ کے بارے میں ریسرچ کریں, آج میں بہت سی باتیں کھول کے نہیں بتاؤں گا کیونکہ بڑے لوگ ہیں جن کو فتوے لگانے کا اور بکواسات کرنے کا بہت شوق ہے. تو آج میں ان کو تھوڑا سا ہوم ورک بھی دوں گا کہ وہ تھوڑا سا خود بھی ہوم ورک کرے اور ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی, اس بندے نے جو چیز ہمیں بتائی تھی کیا وہ آیا سچ ہے یا نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی اس پوڈ کاسٹ کے اوپر بڑی فضولیات بکواسات کی, سامنے ایک فیمیل اینکر بیٹھی تھی,
اور پھر الگ ہی فتوے شروع کر دیے اس نے یہ کیوں کیا ہوا ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اور خدا بنا ہوا ہے اور ہر کسی کو جنت دوزخ کے ٹکٹ بانٹنا ہی شروع کر دیتے ہیں اس نے یہ کرنا ہے اس نے وہ کرنا ہے. آپ نے الکوہل کے لفظ کے بارے میں سرچ کرنی ہے کہ الکوہل کا لفظ الکوہل کیوں ہے اچھا اور الکوہل لفظ کے مطلب کے معنی کیا نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نام جو ہے جن کے نام کے اوپر الکوہل جو اچھا. آپ کو بہکاتا آپ کو گمراہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہیلوسینیشن ہوتی ہے اور شراب کے بعد بھی آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ہوں. اگر نہیں یقین آئے کسی کو اس کے بعد بھی تو پھر یوٹیوب پہ سرچ کرے. آپ کو کچھ یہ ایلومیناٹیز کے ہی کچھ ممبر جو سیٹنک ریچولز کا پارٹ رہ چکے ہیں جو اس میں سے نکل کے آئے ہیں ان کے آپ کو انٹرویوز ملیں گے. ہوں. انہوں نے انٹرویوز میں یہ بتایا کہ جب ہمیں الکوہل اوور ڈوز کی جاتی تھی تو پھر ہمیں جنات ہمیں ڈیمنز نظر آتے تھے ہم سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور ہمیں وہ میسج کرتے تھے اور ہمیں کمانڈ دیتے تھے کہ تم نے اب یہ کرنا تم نے اب یہ کرنا تم نے اب یہ کرنا. ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ میں اس کو آگے چلتے ہیں اس کو لے کے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جیفری ایپسٹین والا معاملہ ہے کسی طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹ واز پارٹ آف دا الومناٹی نیٹ ورک اور یا یہ تھا وہی ابھی بھی چل رہا ہے اس کو؟ سر جی میں الومیناٹی تو ایک چھوٹا سا بس نام رہ گیا ان کا تعارف کروانے. اٹس کالڈ اے ون ورلڈ آرڈر. جی بالکل ایسے ہی ہے. آرڈر آف الومناٹی بھی کہا جاتا ہے. ون ورلڈ آرڈر میں الومیناٹی آگے فری میسنس آگے نان آرتھوڈاکس یہودی آگے باقی بھی جو لوگ ہیں جو بھی آگے وہ سب کچھ دیکھیں. کرونا کے بارے میں نے تب 2019 میں کہا تھا کہ یہ پری پلانڈ ہے. تب لوگوں نے بڑی گالیاں دی بڑا مذاق اڑایا جی یہ لوگ جاہل ہیں یہ ویسے ہیں ویسے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کے فرامین کو یا ان کی ہستی کو انہوں نے جو کچھ بتایا ان کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں فرمائی. اپنے ظاہری زندگی میں حیات مبارکہ میں کیا کیا بتا کے گئے ہیں بالکل ایسے ہی. ان کا واضح فرمان موجود ہے کرونا کے حوالے سے سرخ موت اور سفید موت کا. یہ بھی اب سرچ کرے چیٹ جی پی ٹی پہ چیٹ جی پی ٹی نکال کے دے گا. صحیح ہے. میں نے تب بتایا تھا کہ اسرائیل کے ڈیفenس منسٹر اور ہیلتھ منسٹر نے یہ چیز کلیم کی ہے کہ کرونا سے نجات ہمارا نجات دہندہ دلائے گا اس کے علاوہ اس سے نجات کوئی نہیں دلا سکتا. آج وہ چیزیں سچ ثابت ہو گئی ہیں کہ ان کا خود کا لانچ کیا ہوا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ سر دنیا کی اب یہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں میں آج دوبارہ بتاتا ہوں. دنیا کی جو آبادی ہے نا جی جی بلکہ دنیا کا جو نظام ہے ایک نیومرولوجی سسٹم پہ اور ایک انرجی سسٹم پہ چل رہا ہے. بالکل ایسے. اس انرجی سسٹم میں جو 7 کا ایک فگر ہے نا وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. اچھا. 7 آسمان ہے 7 زمینیں ہیں کعبہ کے طواف بھی آپ نے 7 کرنے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں 7 کے. قرآن کی منزلیں بھی 7 ہیں. ہاں جی بہت سی چیزیں ہیں 7. اچھا اب یہ جو 7 کا فگر ہے نا یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا کی جو عمر ہے نا اس دنیا کی عمر وہ 7,000 سال سے ایکسٹینڈ نہیں ہوگی. اچھا وہ اس کیسے؟ دنیا کی عمر سر یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا. دنیا کے بہت سے مذاہب میں یہ چیزیں کچھ باتیں لکھی ہیں جو سملیرٹی رکھتی ہیں یا جو اسپرچولیٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. 7,000 سال کہہ رہے ہیں آپ؟ جی 7,000 سال. 7,000 سال. اچھا جی. اور جو دنیا کی آبادی ہے یہ 7 ارب سے اوپر نہیں جانی چاہیے. اس کو 7 ارب یا 7 ارب سے نیچے رکھنا ہے. اس لیے کرونا لانچ کر کے بندے مارے گئے تھے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ شادی تھوڑا سا بیگ پارڈن ٹو ڈفر ہے. ایک جوش رائٹر ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ہومو سیپینز کے نام سے. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جی اس کتاب میں انہوں نے 70,000 سال کی ہیومن ہسٹری کو اس کے اندر ریکارڈ کے طور پر پٹ کیا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 ایئرس نہیں 7,000 7,000 سال. 7,000 سال. تو انہوں نے 70 اب وہ جو ہیومن ہسٹری بتائی ہے نا دیکھیں میں آپ کو ہومو سیپینز وہ جو انہوں نے ہیومن ہسٹری بتائی ہے اصل میں اس روئے زمین کو چھوڑے اس کل کائنات کے سسٹم کو ابھی تک ہم ایکسپلور نہیں کر سکے. ہم لوگ تو آپ جس ایک زمین کی پرت پہ رہ رہے ہیں ہم لوگ اس کو نہیں ایکسپلور کر سکے. ہمارے پاس جتنا بھی کولیکٹیو ڈیٹا موجود ہے نا جتنا بھی کولیکٹیو ڈیٹا موجود ہے وہ تمام کا تمام کنفرم نہیں ہے 100%. ہم کسی چیز پہ شور نہیں ہے چاہے وہ میڈیکل سائنس ہے
چاہے وہ ہمارے اپنے اسکول آف تھاٹ کی وہ ٹیچنگز ہے جو پرانی ہمارے پاس چلتی آ رہی ہیں، ان ریٹرن میں کچھ بھی ہمارے پاس ختم ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ختم ہی سارے تسلیم خم کر دیں. ہم اس پہ اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا سے رائے کر سکتے ہیں ہم کہ ہاں اس چیز کے شعائب مل رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں میچ کر رہی ہیں، ایسا پاسبل ہو سکتا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے. دنیا میں کسی بھی چیز کو آپ لے لیں سر، 18,000 عالمین ہیں. ہوں. آج سے کچھ 6 ماہ پہلے، سال پہلے ناسا کو خلا میں پتہ نہیں کتنے ارب خرب سمندروں کے برابر پانی ڈسکور ہوا ہے خلا میں. اچھا. اور قرآن 1400 سال پہلے سے بتا رہا ہے کہ اللہ کا عرش، وہ اللہ کا جو عرش ہے وہاں پہ جو اللہ کی کرسی، اللہ کا جو تخت ہے وہ پانی پہ ہے. ہوں. ٹھیک ہے. اب لوگ سوال کھڑا ہوتا ہے جی آسمانوں میں خلاؤں میں اتنے سمندروں کے برابر پانی کھڑا کیسے ہے؟ ساری بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لوگ تو ہم ایسے انٹارکٹیکا نہیں ڈسکور ہوا، ایران میں مصر نہیں ابھی تک ڈسکور ہو سکے. ٹھیک ہے. ہمارے سے اپنے امیزون کا جنگل نہیں پورا ابھی تک ڈسکور کیا. ایسی بہت سی چیزیں ابھی تک جو کہ اس روئے زمین کی سمندروں کے اندر نیچے کیا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. سمندر کی گہرائی کی ہم نہیں جا سکے. ہوں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ آ کے ہم لوگ بے بس ہے. اس بے بسی کا نام خدا کی خدائی ہے. صحیح ہے. اس بے بسی کا نام اللہ کی توحید ہے. اچھا، ڈاکٹر اسرار صاحب اکثر یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ایک فری میسنز ٹیم کا حصہ تھا یا الومناٹی نیٹ ورک کا حصہ تھا، کیونکہ اس نے ساتھ دیا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے الومناٹی کا یا مغرب کا یا برطانیہ کا، تاکہ خلافت ختم ہو سکے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں؟ یہ الومناٹی ہو گیا، فری میسنز ہو گئے، یہ ان کا ایجنڈا چل رہا ہے، یا آرڈر آف الومناٹی تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے بھی جس طرح ہم آج کل صورتحال بنی ہوئی ہے، تو ایک میپ تھا رالف ہیلفرڈ اس طرح کر کے کچھ ایک لیفٹنٹ کرنل تھے یا کرنل تھے ان کے، تو انہوں نے ایک میپ ڈیزائن کیا تھا 2006 میں دیا تھا، جس میں پاکستان کے ڈفرینٹ پارٹ کر کے بتایا گیا تھا. تو پاکستان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا الومناٹی نیٹ ورک جو پاکستان کے ساتھ اس طرح کرنا چاہ رہا ہو، یا پاکستان کے اندر کوئی الومناٹی کا نیٹ ورک موجود ہے ایسا؟ سر میں اب ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تو الحمدللہ چیزوں پہ بڑی ریسرچ ہے. حافظ سید جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو وہاں جا سکتی ہے. بالکل. حافظ صاحب کے بعد کا میں نہیں جانتا، لیکن حافظ صاحب کی موجودگی میں جو ہمارے اس وقت آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، ان کی موجودگی میں مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا نیٹ ورک پاکستان کے کسی بھی کونے میں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے سندھ ہے، چاہے پنجاب ہے، چاہے انڈین بارڈرز ہے، کسی بھی پوائنٹ پہ ہم لوگ پہ ڈیمیج کر سکے. ہاں انٹرنلی الومناٹی ورک کر رہی ہے. مجھ جیسے آپ جیسے جو سیلیبریٹی پرسن ہیں جن کو 4 بندے جانتے ہیں، سنتے ہیں، یا جن سے انسپائر ہو کے اپنا ریلیجن تک بدل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایتھیس سے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں کر رہے ہیں. اس میں صرف اسپیسیفکلی پاکستان نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگ ہیں. اس میں ہم صرف پاکستان کا نام نہیں لے سکتے کہ پاکستان میں ایسے دیکھیں نا، پاکستان کے تو کسی بھی سیاستدان کا نام نہیں ہے، نریندر مودی کا نام آ گیا افسین فائل میں. عمران خان کا بھی نام آیا تھا شروع میں. جی عمران خان کا نام آیا، بالکل. وہ تو گزرا ہوا نا، وہ تو گزرا ہوا کالا، اس کی تو کہانی ختم، چیپٹر کلوز. لیکن میں موجودہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایکٹنگ میں صرف ایک نریندر مودی یا ایکٹنگ جس بندے کا نام آ گیا، اور وہ بھی انہوں نے انڈینز نے جو ہے نا وہ اس کو رد کر دیا کہ نہیں جی ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ویسے زرداری اور نواز شریف بھی گزرے ہوئے تھے شاہ جی، کوئی پتہ نہیں ہے حالات کب بدلتے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ذرا وہ کہنے کی بجائے چل رہا ہے، ابھی بھی دیکھتے جائیے آگے ہوتا کیا. نہیں وہ تو 2.5 لاکھ فائلز ہے سر، نہیں 20 لاکھ فائل، 2 ملین فائل ہے، اور 4,000 تصویریں ویڈیوز ہے، اور 2,000 پتہ نہیں اس میں کیا ہے. خیر وہ جتنا بھی ڈیٹا اس میں سے کیا کچھ نکلے گا کیا کچھ نہیں نکلے گا وہ تو ایک بات کی کہانی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ماشاءاللہ الحمدللہ ISI ہے، MI ملٹری انٹیلیجنس، اور اس وقت جو عاصم منیر صاحب کی جو قیادت ہے نا، اس نے بڑا نظام بڑا ٹائٹ کیا اور بڑا بہتر نظام کیا. صحیح ہے. اور اب مجھ جیسے آپ جیسے لوگ اگر پاکستان میں سکون کی نیند سوتے ہیں، میں تو خیر ابھی پاکستان میں نہیں ہوں، لیکن جو سکون کی نیند سوتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے سو رہے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم لوگ یہ سکون کی نیند گزارتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ جی، جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو میں کچھ چیزیں پڑھ رہا تھا، تو اچانک چلتے چلتے چیزیں پڑھتے پڑھتے آپ کی میں نے کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھی،
تو آپ نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا ہوا تھا کہ شاید آپ کو بھی فری میسنز نے یا الومناٹی نے شاید کانٹیکٹ کیا تھا ملاقات کے لیے، کوئی $9,000 کا آپ نے فگر بھی کوٹ کیا تھا کہ عمر کا آپ کو تو دیگر بھی یاد ہے۔ دینے کی کوشش کی تھی لیکن آپ شاید نہیں ملے۔ تو یہ بات درست ہے کہ آپ کو 9,000 دیے تھے انہوں نے یا دینا چاہ رہے تھے، لیکن کیسے کمیونیکیٹ کیسے؟ چودھری عمر صاحب وڈا الزام نہ پاؤ دیے سے کوشش لے رہے ہیں چودھری نہیں ہوں میں سے۔ اچھا سوری میں نے یہ اسکرین شاٹ دکھائے تھے، آج بھی میرے پاس موبائل میں موجود ہے۔ مجھے انہوں نے 2019 سے یہ لوگ ایکچولی مجھے اپروچ کر رہے ہیں۔ صورتحال یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ میکسیکو میں ایک ایتھیس عورت ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اچھا اینڈ شی بیکم اے شیعہ مسلم، وہ شیعہ فقہ کو انہوں نے قبول کیا۔ اہل بیت کی تعلیمات، مولا علی کے معجزے، مولا علی کی ہستی، جناب سیدہ کا تعارف، ان چیزوں سے وہ انسپائر ہو کے وہ شیعہ ہوئی تھی۔ اب جب وہ شیعہ ہوئی تو انہوں نے اس کی ایک ویڈیو ٹیسٹمنی بنا کے مجھے دی اور وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میرے چینل پہ موجود ہے، بڑی وائرل گئی۔ اس کے بعد میرا 2019 میں ایک اردو پوائنٹ چینل پہ ایک پروگرام ہوا تھا۔ اس پروگرام کے بعد ان لوگوں نے مجھے ان 2 واقعات کے بعد ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا کہ تم ہمارے لیے کام کرو، ہمیں جوائن کرو، اچھا ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ہم تمہیں شہرت بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ تو یہ کہ میسج کیسے ہوتے تھے؟ اچھا جی یہ کمیونیکیشن کیسے ہوتی تھی؟ یہ واٹس ایپ کے تھرو، انٹرنیٹ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ۔ اچھا میرے پاس وہ آج بھی ساری اسکرین شاٹ، ساری فائلز موجود ہے، بلکہ میری ایف آئی اے میں ایک اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے۔ اچھا پاکستان ایف آئی اے میں میری ایک اپلیکیشن اس کے حوالے سے سبمٹ ہے، جب سرفراز چوہدری صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، میں پرسنلی، میرے فیس بک فرینڈ بھی تھے، تو میں ان کو جا خود اپلیکیشن دے کے آیا تھا، میری اپلیکیشن وہاں پہ موجود ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے مجھے پھر دوبارہ آج سے 1 سال پہلے بھی مجھے ان لوگوں نے اپروچ کیا، اس میں انہوں نے مجھے آفر کی لاہور یا اسلام آباد میں ملاقات کرو، ملاقات کے لیے $9,000 کی آفر دی، باقی کا پیکج بعد میں تھا۔ اور وہ جتنی بھی کمیونیکیشن ہے وہ پاکستان کا ہی کوئی نمبر تھا جس سے واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی۔ انٹرنیشنل نمبر سے تو مجھے وہ تھریٹس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن پاکستان کے نمبر سے مجھ سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھی یہ تم ہمیں جوائن کرو، ہمارے لیے کام کرو، لوگوں کو ہمارے پینل پہ لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جس طرح یہ مذاہب ہیں ان کے اسلام ہے یا پھر آپ کرسچینٹی ہے یا جوئزم ہے یا جوئش ہیں، اسی طرح ہندو ہیں، باقی مذاہب بھی ہیں، تو ان کی اپنی اپنی عبادت گاہیں ہیں، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو شیطان کے حوالے سے یا بیڈ یا ایولز کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ بٹ فرانس میں 1966 میں ایک چرچ آف سیٹن بنایا گیا تھا، تو آپ کس طرح اس سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ جی چرچ آف سیٹن جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے، کیا کر رہا ہے یا اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے نا وہ بڑا سمپل سا اور ٹوٹلی 100% نیچرل ریلیجن ہے۔ اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو نیچر کے اپوزٹ ہو۔ ٹھیک ہے یہ 100% جو ہے نا وہ قدرتی نظام کو ڈیفینڈ کرتا ہے، قدرت کو، یہ قدرت کے اپوزٹ کبھی بھی نہیں جائے گا، آپ کو اس میں نیچر ہی ملے گی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے کس اسکول آف تھاٹ سے لیا، وہ اسکول آف تھاٹ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ ہوں آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا، جس اسکول آف تھاٹ کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ آپ کو کیا چیزیں بتا رہا ہے، کیا چیزیں نہیں بتا رہا، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے جن سے سارا کچھ ہی حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، وہ اسکول آف تھاٹ ہے، تو پھر تو آپ نے ہر چیز جو ہے نا وہ غلط ہی کرنی ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو اس نے ہر چیز گزارنے کا، ہر چیز اپنی ہر ضرورت پوری کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے بات نا بڑی دور تک چلے گی اور اب ہم اس ٹاپک پہ رہیں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، سر آپ نے اللہ رب العزت کو مان رہا ہے، آپ مسلمان ہیں، کیا آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا؟ نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میرا بلیو ہے کیونکہ میرے پاس آئی ہیو ریزن ٹو بلیو۔ ہاں آپ کے پاس ریزن ہے، یو ہیو ریزن ٹو بلیو۔ اچھا آپ کو جو ریزن ملا وہ ریزن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یا ان سے پہلے جو پروفٹس تھے وہ ایک سورس ہے، اور قرآن پاک ہے، یا اس کے علاوہ عقلی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اس کائنات کا بنانے والا، اس سسٹم کو چلانے والی کوئی شخصیت، کوئی ہستی، کوئی ایسا نور، ایسی کوئی پاور، کوئی ایسا انرجی سسٹم ہے؟ جی بالکل ایسے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے برعکس، اس کے برعکس ہماری غیر فطری، غیر شرعی، غیر انسانی جو خواہشات ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا ایک راستہ موجود ہے۔ اچھا
وہ کیا؟ دیکھیں اللہ کے سسٹم میں اور شیطان کے سسٹم دونوں نے پیرالل چلنا اور دونوں میں کچھ فرق ہے بس. ہوں آج میڈیکل سائنس مان گئی ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ اس سے نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی سائیڈ افیکٹس سائنس سے آج بتا دیے. درست. سائنس آج مانتی ہے کہ جی شراب کے کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہیں. زنا حرام کیوں ہے؟ زنا سے ایک تو بیماریاں پھیلتی ہیں، دوسرا یہ معاشرے میں خون خرابہ پھیلتا ہے. ہوں. 2 3 3 4 4 اگر تم افورڈ کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو، 2 3 3 4 4 باندیاں جتنی مرضی. اس کے بعد نکاح مطاع بھی سیکشول ڈیزائر کے لیے. ہوں. ٹھیک ہے، بزنس کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، اللہ نے کہا میرے سے تجارت کرو، میرے نام پہ دو، میں تمہیں ریٹرن دوں گا. اس کے اوپر تو میرا آپ 1,000 کا 1,00,000% بلائنڈ بلیو ہے نا. ہوں. ٹھیک ہے، جتنی بھی جو ہیومن نیڈز ہیں اس کا اس نے راستہ بتایا ہے. اب اس کے برعکس جب ہماری خواہشات ایکسیسو ہوتی ہیں، جو سوسائٹی اللہ نے چیزیں وہ صرف حرام کی ہیں جو سوسائٹی کو ڈسٹرب کرتی ہیں کسی بھی لحاظ سے. صحیح ہے. اب یہ سیٹنک چرچ اور سیٹنک ایک بائبل بھی لانچ کی گئی تھی. میں اس کو ہر بائبل نہیں کہتا لیکن یہ نام اس کو یہی دیتے ہیں. دیا گیا تھا. میں دیا گیا تھا. سیٹنک اس بائبل. کو نام یہ دیتے ہیں. میرے لیے تو بائبل مقدس جو انجیل مقدس ہے بڑی مقدس کتاب ہے، چاہے اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے نہیں ہے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن میرے پیغمبر کا اس کے اندر ذکر ہے، میرے پیغمبر کی زندگی کا ذکر ہے، ماضی کے انبیاء کا ذکر ہے. میں اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں، وہ ہمارے سر کا تاج ہے بائبل مقدس. لیکن ان لوگوں نے یہاں باہر کے ممالک میں ان لوگوں نے اس کو یہ نام دیا اور اس کے اوپر بڑا ورک کیا گیا ہے. آج کل تو اس کو بڑا چھپایا ہوا ہے. وہ لانچ کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی. دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے مایوسی کفر ہے. ہاں. میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے، اس لیے اچھا سوچو، پازیٹیو سوچو. آج لا آف اٹریکشن سائنس نے آج سے کچھ 100 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا کہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اللہ نے بڑے 100 سال پہلے بتا دیا ہوا. ٹھیک ہے، اس کے برعکس شیطان آپ پہ مایوسی میں ہی اٹیک کرتا ہے، تنہائی میں. اچھا. ایلومیناٹیز، فری میسنز یا یہ جو سیٹنک ریچولز ہیں اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کی وہ خواہشات جو نیچر کے اپوزٹ ہے وہ تمام کی تمام پوری کی جاتی ہیں. اچھا. فار ایگزامپل ایک عورت ہے، میں یہ مثال اکثر سناتا ہوں، وہ کہتی ہے جی میں اپنے خاوند کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہوا، میرا خاوند مر گیا، میں اس کو آخری بار گڈ بائی کہنا چاہتی ہوں. اچھا. میں اس کو آپ کو بار گڈ بائی کہنا چاہتی ہوں، میرے خاوند کو زندہ کر دے، میں آپ کے ریلیجن کو آپ کو فالو کروں گی، آپ کے لیے کام کروں گی، آپ میرے سے میری دنیا جہاں کا پیسہ جو لینا لے لیں، میں آپ کی غلام ہو جاؤں گی، میں آپ کو اپنی سول بیچ دوں گی، اپنی روح بیچ دوں گی، میں آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کر لوں گی. وہ کہتے ہیں اوکے فائن. اب وہ کانفرنس جب ہوتی ہے وہ اس کو سٹیج پہ بلاتے ہیں، پردے کے پیچھے سے اس کا ہمزاد آ جاتا ہے اس کے ہسبینڈ کا، اچھا. جس کو ڈیول کہا جاتا ہے یا ڈیمن کہا جاتا ہے. یہ جب انٹروڈیوس کراتا ہے اس کو ڈیول یا ڈیمن کہتے ہیں جی کہ وہ شیطان آیا تھا اس روپ میں. شیطان کسی بھی روپ میں بھی آ سکتا ہاں. ہے، معصومین کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے سامنے. اب اس کا ہمزاد پردے کے پیچھے سے آ جاتا ہے، بیوی اسے ہاتھ ملاتی ہے، گلے لگاتی ہے، روتی ہے، ہزاروں کی طرح دل کی باتیں کرتی ہے. اس کے بعد وہ واپس پردے کے پیچھے جاتا ہے، کہانی ختم ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں آپ کی غلام ہوں، جو کروانا ہے کروائے مجھ سے. ہاں. پھر وہ عورت سے جو چاہے وہ کرواتے ہیں. صحیح ہے. وہ سب کچھ غیر فطری ہے، غیر انسانی ہے جو آج آپ کی سامنے جیفری اسٹیم کی فائل میں. یہ ان لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے جو لوگ ان چیزوں کو مذاق اڑاتے تھے، جو لوگ کہتے تھے یہ بکواسات ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈمکان ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ آج ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. اب اگر کوئی ان ای میلز کا انکار بھی کرتا ہے کچھ لمحے کے لیے بھی کہہ لیتا ہے کہ نہیں جی ایک پروپوگنڈا ہوگا، یہ ای میلز نکالی گئی ہوں گی، خود بخود لانچ کیا، امریکہ کا ملک ہی ہے، امریکہ کا ہی وہ تھا، امریکہ کا سسٹم ہے. لیکن یہ بتائیں کہ وہ ساری چیزیں، وہ آئی لینڈ، وہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ گوگل میپ، گوگل ارتھ پہ دیکھیں، ہاں. آپ کو دنیا میں سارا کچھ نظر آئے گا، سارا کچھ ملے گا. سر آج اس پہ جب بات کرتے ہیں سیٹنک ریچول، یہ جو سیٹنک ریچول جس شیطان کو دیے جا رہے ہیں الومیناٹی میں، جس کا نام بال ہے، انگلش میں بیفومٹ یا اور بھی بہت سے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا برانڈز بھی ہیں. اگر ہم جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں
ایپسٹین فائل میں جو کچھ بھی ہے سارا پروپیگنڈا ہے, ہر چیز جھوٹ ہے, فیک ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک دلیل قرآن پاک سے دینے جا رہا ہوں. اچھا. ان کے لیے یہ شاکنگ ہوگا کہ جو لوگ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج کے دور میں لوگ انسانوں کو ذبح کر کے کھائیں. جیسے وہ کھٹا سجی ہوتی ہے پورا بکرا یا پورا اونٹ ٹیبل پہ ہے, تو ویسے کوئی لڑکی اس کو مار کے اس کو پکا کے اس کے اندر کھانے کی لوازمات ملا کے اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے کھایا جا رہا ہے. سر یہ آج نہیں صرف ہو رہا ہے, یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہوتا تھا. قرآن پاک میں سورہ صفات آیت نمبر 125, اچھا. اس کو آپ قرآن پاک میں لے کے یا چیٹ جی پی ٹی یا گوگل پہ سرچ کر کے پڑھیں اس کا ترجمہ. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں, کیا تم مجھ اللہ کو چھوڑ کے ایسے شیطان بال کو پکارتے ہو. اچھا. اس میں باقاعدہ اس کا نام ہے, بال نام لکھا ہوا ہے اس آیت میں اس شیطان کا. یہ اس وقت بھی یہی کام کرتا تھا جو آج کیے جا رہے ہیں. یہ شہرت دیتا تھا, اولاد دیتا تھا, پیسہ دیتا تھا. ہم. آج بھی شہرت پیسے کے لیے ان چیزوں کے لیے اس کو مانا جاتا اور پوجا جاتا ہے. تب بھی اس کو بچوں کی, چھوٹے بچوں کی بلی دی جاتی تھی. آج بھی اس کو چھوٹے بچوں کی انڈر ایج, یہ جو سکینڈل کھلا ہے, انڈر ایج لڑکیاں, ٹین ایج لڑکیاں, ان کی بلی دی جاتی تھی. تب بھی یہی ہوتا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ جب بال شیطان کو, اس کی فطرت کو, اس کی ساری آئیڈیالوجی کو, اس کے سارے بیک گراؤنڈ کو سرچ کریں گے اور قرآن پاک کی اس آیت کو نکال کر جب آپ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور جب اس کی تفسیر پڑھیں گے, چاہے آپ وہابی ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, جس مرضی مکتبہ فکر سے ہیں, جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اس شیطان کی ساری ڈیٹیل, ساری ہسٹری, سارا بایو ڈاٹا مل جائے گا. اور پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جیفری ایپسٹین جس جزیرے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا, جو سیٹنک ریچول ہوتے تھے, ایک شیطانی چرچ کو ہی بنایا گیا تھا, انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا, ان کے ساتھ جنسی وہ تعلقات غیر فطری, غیر شرعی پیدا کیے جاتے تھے, استوار کیے جاتے تھے, پھر ان کو ذبح کر کے لوگوں کو دکھا کے, اور جس کو کہتے ہیں نا بروٹلی, ایک انتہائی دردناک طریقے سے, اذیتناک طریقے سے ذبح کر کے پھر ان کو پکا کے کھایا جاتا تھا. یہ صرف آج نہیں ہو رہا, یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اسی شیطان کی وجہ سے ہو رہا تھا, جو کہ دجال کا نمائندہ, ابلیس کا حواری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک ایشو یہ پچھلے دنوں آپ نے ایک ڈیبیٹ بھی سنی, انڈیا میں چلی تھی خدا کے حوالے سے, تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, آپ نے بڑے بہترین منطق اور دلائل دیے ہوئے تھے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں علماء کرام کے پاس صرف ایک منطق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح یہ کیمرہ ہے, یہ کمپیوٹر ہے, یہ ٹیلی ویژن ہے, یہ ایون پین ہے یا فون ہے, اس کو بنانے والا کوئی ہے, تو اسی طرح اس کائنات کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. جبکہ اس کو رد کرنے کے حوالے سے جو ایتھیسٹ ہیں وہ ہزاروں ایسی مثالیں دے دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ سائنس کی بنیاد پر آپ پرکھ لیں, یہ سائنس ہے بیسیکلی, جسے آپ فینومنا, ایک ریلیجس فینومنا قرار دے رہے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کل کو کوئی دلیل آ جائے, اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا کہ جی ہم ابھی تک کوئی دلیل نہیں دے پائے, کوئی ایسا ذہن آئے جو کل کو یہ دلیل منطق تیار کر لے. بڑا اچھا ٹاپک ہے اور یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم ذرا کھل کے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے, اس سے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا, کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے نا لوگ ایپسٹین فائل سکینڈل کا شکار بن رہے ہیں اور حصہ بن رہے ہیں. اللہ رب العزت کو آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا, نہ کوئی کلیم کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا. اللہ کی قدرت آپ کو نظر آتی ہے, میں بھی کہتا ہوں, میں بھی کلیم کرتا ہوں, مجھے اللہ کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتی ہے. میری ارادے ٹوٹتے ہیں, میری دعائیں قبول ہوتی ہیں, اللہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اس سے اچھا مجھے دیتا ہے, میرا اللہ پہ ایمان پوتا ہو جاتا ہے. اس طرح کے سٹیٹمنٹ میں بھی کلیم کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے کائنات میں جب اپنا سورس ڈیولپ کرنا چاہا انسان کے ساتھ, اس کو ایک وسیلہ دیا. اچھا. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ رب العزت کبھی آپ کے سامنے نہیں آیا, انہوں نے کہا میں اللہ ہوں آپ مجھے مانے, ایسے ہی ہے, بالکل صحیح. نہ وہ میرے سامنے آئے. انہوں نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر, خاتم النبیین سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہماری اس امت کے جو آخری جو نبی تھے, جو ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں, اس وقت موجود ہیں, ہمیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. سرکار ہمارے لیے ایک وسیلہ بن کے اس دنیا میں تشریف لائے,
اور انہوں نے ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن دیا. اس کے بعد قرآن پاک ایک کتاب کی صورت میں ایک آئین ایک مسودے کے طور پہ نازل ہوا, اور اس میں ہمیں پرانے انبیاء کی ان کے واقعات, ان کی کہانیاں, ان کے معاملات جو ہوئے سارا کچھ بتایا گیا اور ہمیں نصیحتیں کی گئی. اس کے بعد پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت, مولا علی اور رسول خدا کی فیملی نے ہمیں آگے پورا زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ اور ایک پورا تسلسل کے ساتھ سارا معاملہ بتایا. سر, اللہ کو نہ ماننے کے لیے, اللہ کو نہ ماننے کے لیے جو انسان کے پاس دلیلیں آئی, وہ دلیلیں بڑی مزاحیہ قسم کی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں, اللہ نے آدم سے, بنی نوح آدم سے, اولاد آدم سے آگ کے تھرو بھی بات کی ہے, وہی جب نازل ہوئی آگ میں سے, اور درخت میں سے بھی بات کی ہے. اچھا, انسان کا ذہن بس اسی حد تک محدود ہو کے رہ گیا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا اپنی پاورز دے کے. لوگوں نے آگ کو پوجنا شروع کیا, اللہ نے پیغمبر بھیجے, نہیں, ان پیغمبروں نے بتایا کہ نہیں, کوئی ایسا معبود ہے جو کہ ہمیں پیدا کرتا ہے, جس نے سارا سسٹم بنایا ہے, ہمیں موت آئے گی, ہمیں وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, یہ سورج چاند ستارے اس نے بنائے, سارا کچھ. اچھا, یہ سلسلہ چلتا رہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک. کچھ لوگ مانتے تھے, کچھ لوگ نہیں مانتے. وہ الگ الگ انبیاء کے جو قومیں تھیں ان پہ کچھ پہ عذاب بھی آیا. وہ تمام واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے. میں تمہید اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے, یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے, کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو دلیلیں دوں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا نا, اس دور تک یہی کلیم تھے, جی اللہ زندگی دیتا ہے, اللہ موت دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے. یہ 4-5 کام جو ہے نا وہ ہم نے اللہ سے جو ہے نا منسوب کر دیا, اور ہم نے اللہ کو لمیٹڈ کیا ہوا تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, سرکار کے دور میں, چاند کے 2 ٹکڑے, سورج کو پلٹانا, یہ سارے معجزات ہوئے. ان کی دلیلیں موجود ہیں. کچھ حد تک آج کچھ سائنسدان یا سائنسدان چلے نہ کہ کچھ رائٹر یا کچھ انگریز گورے جو ہے وہ بھی کچھ چیزوں کو کس حد تک مانتے ہیں. کچھ گوروں نے کچھ چیزوں کو مانا کہ ہاں ایسا ہوا تھا, اس کے شواہد ملتے ہیں, یہ ایسی کچھ چیزوں کی دلیلیں یا نشانیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر بات آتی تھی مردے زندہ کرنا, جی اللہ ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ. لوگ اس کے قائل نہیں تھے ہوتے کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام نے, امام جعفر صادق علیہ السلام نے, اور بھی کچھ ائمہ نے مردے زندہ کر کے بھی دکھائے کہ جی مردہ ایسے زندہ ہوگا. ہم اتنی سی بات کہیں گے, اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا, وہ قبر میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ سب کچھ کر کے دکھایا. یہ کر کے دکھانے کا مقصد خود کو منوانا نہیں تھا. معجزہ جو ہے, انبیاء نے جب بھی نبی کوئی بھی معجزہ کر کے دکھاتا ہے تو معجزہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ طاقت دینے والی کوئی ہستی موجود ہے جو آنکھوں کے ساتھ آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی آیا, کہنے لگا جی آپ کا اللہ ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, ہمیں نظر آنا چاہیے, مجھے اللہ دکھائے. مولا علی نے کہا کہ کیا تم دیکھ لو گے؟ اس نے کہا جی ہاں جی میں دیکھ لوں گا, آپ دکھائیں. اب یہودی آپ کو پتہ ہے وہ شروع سے ہی اسلام کے اینٹی رہے ہیں. ان کا جتنا پروپیگنڈا رہا ہے اس دور سے لے کے آخر تک, سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظاہری ایک ظہور کا ایک وقت آنا تھا, پیدائش ہونی تھی, انہوں نے اس دنیا میں ظاہری انسانی روپ میں جب تشریف لانا تھا, اس وقت تک ان کے بہت سے پروپیگنڈے رہے یہودیوں کے کہ ایسا نہ ہو سکے. ان لوگوں نے بڑا کچھ کیا ہے. یہ بھی بڑا واسٹ ٹاپک ہے کہ یہودیوں کی کیا کیا سازشیں رہی ہیں. سرکار کے دور میں جب یہ مردے وغیرہ زندہ کر کے سارا کچھ کر کے دکھایا گیا, اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اچھا, اب میں جو آپ کو واقعہ بتا رہا تھا مولا علی علیہ السلام والا, جب وہ یہودی آیا مولا علی علیہ السلام کے پاس, وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا. اس کو بڑی پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ بنی ہاشم جو ہے کیسے کر کے دکھا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس وقت یہودیوں کے بڑے ہائی لیول کے جو قبیلے تھے, بڑے ایلیٹ کلاس سوسائٹی جو یہودیوں کی تھی, وہ مکے پہ قابض تھی. کعبے کا کنٹرول بھی کافی حد تک ان کے پاس تھا. کچھ معاملات میں کعبے کے اندر بھی, خانہ کعبہ میں بھی پہلے بت پڑے ہوئے تھے. تو مولا علی علیہ السلام سے اس نے کہا جی مجھے آپ اللہ دکھائیں.
تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ وہ سورج دیکھ ذرا سورج کو دیکھو، تو سورج کو دیکھا، چند لمحے بعد نا اس نے گردن پلٹا لی اور کہتا نہیں میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں تاب نہیں لا رہی سورج کو کہ میں دیکھ سکوں۔ مولا علی علیہ السلام کا پورا جواب ہے کہ تو اس کی ایک مخلوق کو، اس کی ایک خلق کی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتا اور تو اس اللہ کو کیسے دیکھے گا؟ پہلے سورج کو تو دیکھ لے۔ صحیح ہے۔ سر ایک لمحے کے لیے ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ سائنس جو کلیم کرتی ہے وہ ٹھیک ہے، سائنس جو کلیم کرتی ہے وہ ٹھیک ہے، پھر سائنس ہماری کچھ چیزیں ہیں ان کو ثابت کر دے، ہم سائنس کو مان لیں گے کہ یہ سب کچھ بگ بینگ سے ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو اس وقت جو پوری دنیا جس کے پیچھے بھاگ گئی ہے، سیکس، بندہ بڈھا ہی نہ ہوئے، عورت بڈھی نہ ہو، جوانی رہے، جوانی دے ہمیں ہماری زندگی میں سے موت ختم کر دے سائنس۔ سائنس زلزلوں پہ کنٹرول پا لے، سائنس طوفانوں پہ کنٹرول پا لے، سائنس یہ بھوک پیاس پہ کنٹرول پا لے، ٹھیک ہے۔ جب یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ نعوذ باللہ من ذالک، وہ جاوید اختر نے اس نے جو باتیں کی جی آپ کا اللہ وہ اس کو یہ بھوک پیاس نہیں نظر آ رہی، اس کو غزہ کے بچے نہیں قتل ہوتے نظر آ رہے، یہ نہیں نظر آ رہا، وہ نہیں نظر آ رہا۔ جاوید اختر نے جو کلیم کی جو غزہ میں ہے جہاں پہ جو کچھ ظلم و جبر ہوتا ہے، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں سورہ یونس میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے نا، کچھ بھی برا ہوتا ہے تو وہ میری وجہ سے نہیں ہوتا، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ نہیں، امتحان تو انسان کا ہے۔ جاوید اختر صاحب کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی، وہ اللہ کا امتحان ارے لینے کی کوشش کر رہے جو ہے وہ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے نا، تھے۔ اس کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ آج یہ سائنس میں کیا کہتے ہیں ٹریول کر رہا تھا ایک دفعہ، تو میں نے ایک فرمان پڑھا ہوا ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ مولا علی علیہ السلام نے کوفے میں ایک فرمان بیان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوہا ہوا میں اڑے گا اور آگ برسائے گا۔ جی میں نے سنا، تو کچھ دن تک کوفے، جی جی میں نے آپ کا یہ ویڈیو سنی تھی جس میں آپ نے یہ بتایا تھا بیان والا۔ کوفے کے لوگ کتنے دن گھر سے باہر نہیں نکلتے کہ وہ آج وہ سچ ہو گیا سب کچھ۔ تو پھر جہاز کے کریٹر تو مولا علی ہوئے نا، آئیڈیا دونوں نے دیا تھا، بردان والا تو کریٹر نہ ہویا۔ کسی کی بھی چیز کا جو وجود ہے اس کی تھیوری پہ ہوتا ہے، تھیوری تو مولا علی نے دے دی نا، لوہا ہوا میں اڑے گا۔ اب ہمارے یہاں پہ مسئلہ کیا پیدا ہو گیا ہوا ہے، دیکھیں تھوڑی سی بات اب میں کھولنے لگا ہوں، وہ تو شاید کچھ لوگوں کو مایوب بھی لگے اور چبھے بھی، میں نے تو بات کرنی ہے۔ دیکھیں ہم اصل میں مار اس لیے کھا رہے ہیں، ہم اپنے ہمارا جو بیس ہے نا، بیس ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ اچھا، ہمارا جو بیسک اسکول آف تھاٹ ہونا چاہیے تھا نا مسلمانوں کا، امت مسلمہ کو متحد ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس سے ڈسٹریکٹ کر کے دور کر دیا گیا۔ اچھا، اور ہم اس وقت آپ کہہ لیں مشکلات اور پریشانیوں کی شکار بھی اس لیے نا۔ صحیح ہے۔ ایک نبی یہ سرچ کیجئے گا، حضرت صالح کی میں بتا دیتا ہوں، حضرت صالح کی اونٹری کی کونچیں کاٹی تھی، شاید آپ کو اس بات جی بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، ایک نبی کی اونٹنی، اس کی ٹانگیں، کونچے ٹانگوں کو کہتے ہیں، اس کی ٹانگیں کاٹی اور اللہ اس قوم پہ غضبناک ہوا، ایسے ہی ہے، جی عذاب آیا تھا نا اس قوم پہ، قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ سر جس امت نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اور اس نبی کے ظاہری طور پہ دنیا کے جانے کے بعد اس 50 سال میں اس نبی کی پوری فیملی کو ذبح کر دیا ہو، اس امت کا کیا حال ہوگا؟ آپ یا میں ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہے ہوں گے، لیکن وہ پھر ان کا نام جس طرح وہ جنہوں نے قتل کیا ان کا نام جس طرح دنیا آج لیتی ہے، یہ بھی تو سب کے سامنے آیا۔ ہاں جی دیکھ لیں نا، دیکھ لیں اس کے یزید تو لعنت کا بستی کا لعنت پڑھ رہی ہے، اس پہ قیامت تک پڑھنی پڑ رہی ہے یزید پہ لعنت۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم حق کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہیں نا،
حق کو ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کر لے. سب سے جو لو لیول ہے نا وہ یہ کہ آپ دل میں تسلیم کر لیں, آپ بے بس ہیں, آپ مان لیں. وہ بھی جو اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم وہاں پہ بھی غلط ہے. نہیں, مقتولین کربلا نے تو پھر آپ کو حق کی پہچان کروا دی نا, اور سچ کا علم دکھا دیا نا کہ یہ ہوتا ہے. سر اب یہ سچ کے علم کو مانگے, جب آپ آج اب دیکھیں نا پوری دنیا اس وقت بات کر رہی ہے دجال پہ, دجالی نظام پہ. ایتھیزم بھی اسی چیز پہ لے کے آتا ہے آپ کو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, آپ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں. جی سوسائٹی پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلان ہو رہا ہے, ٹمکان ہو رہا ہے, تم خود کیا کروا رہے ہو سوسائٹی میں؟ یہ جیفری ایپسٹین کے اسکینڈل میں کیا نظر آ رہا ہے؟ انسانیت شرما جائے. بالکل ایسے. اچھا اب اس کے اپوزٹ یہ نظام, یہ سسٹم جس نے ٹھیک کرنا ہے, ہم اس کو ماننے سے انکاری ہیں. اصل پرابلم یہ ہے, جس دن ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا نا, ایڈمٹ کر لیا, ساڈے ادھے تو زیادہ رولے مک جانے نے. جب امام مہدی علیہ السلام کا سرکار کا نام لیتے ہیں, ہمارے یہاں پہ قتل, شرک اور کفر کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, اور فرقہ واریت جنم لے لیتی ہے. اور پوری دنیا میں دجال ابلیس ہو رہا, اس میں کسی کو تکلیف نہیں اٹھتی, اس میں کسی کو موت نہیں پڑتی, کسی کا کوئی نہیں فتویٰ نکلتا کسی کا. لیکن جہاں بات آتی ہے امام مہدی علیہ السلام کی, دیکھیں مجھے بتائیں, آپ کو شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا, ویسے اعمال سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے. اعمال سے پتہ لگتا ہے. شیطان نظر نہیں آتا لیکن آپ کو گمراہ کرتا ہے, آپ نے ڈسٹریکٹ کرتا ہے. کرتا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ امام مہدی بھی نظر نہ آتے اور وہ ہماری رہنمائی ہیلپ نہ کر سکتے ہو؟ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ نہیں بالکل, یہ تو وہ والی بات کر دی آپ نے جو شعاؤں والی مثال دی ہے کہ ریز بھی تو نظر نہیں آتی, لیکن آپ اللہ کے نظر نہ آنے پہ شور میں چاہ رہے ہیں. آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں, جی جی. وہ پیار نظر آتا ہے؟ مجھے دکھائیں وہ پیار کہاں سے نکل کے کہاں تک جا رہا ہے, اس کا فزیکل وجود دکھائیں مجھے. نہیں, میں ایک جگہ پہ کسی کو سن بھی رہا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی ایک دلیل دی تھی اس معاملے کے اوپر کہ آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر ہڈیوں کی اس طرح کمزوری ہو رہی ہے تو آپ سورج میں بیٹھیں, وٹامن ڈی لیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان ڈاکٹر یہ آپ کو ضرور بتا دیں گے کہ شعاؤں سے آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن آپ جو پتھر کی بات آتی ہے, جو سنت بھی ہے, قرآن میں بھی ذکر ہے, اس حوالے سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ والا علم تو پتہ نہیں کوئی عجیب و غریب سا علم ہے, یہ سائنس میں تو ہے ہی نہیں نا, یہ تو میڈیکل سائنس میں کہیں آتا ہی نہیں ہے. تو بلیو نہ کرنے کی اب بیسک ریزن بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کے بعد. سر دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں نے پہلے بھی بتائی تھی, میں آج بھی بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے غائب, ایک ہوتا ہے غیب. غائب اسے کہتے ہیں کہ یہ دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے, وہ موجود ہے نہیں ہے, اس پہ میں ڈاؤٹ فل ہوں, مجھے نظر نہیں آ رہی, صحیح ہے, وہ غائب ہے. لیکن ایک ایسا وجود جو میں کہوں کہ ہاں مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ اس دیوار کے پیچھے, اس کو غیب کہتے ہیں. غیب اور غائب میں یہ فرق ہے. اچھا. اللہ نے قرآن میں خود کو غیب کہا کہ میں غیب ہوں, غائب نہیں ہوں میں. امام مہدی بھی غیب میں ہے, غائب نہیں ہے. وہ اس وقت اس روئے زمین پہ موجود ہے, سورج پلٹانا, چاند کو نکالنا, فرشتوں کی ساری ڈیوٹیاں, ہوا چلانا, یہ تاروں کو نکالنا, یہ رزق تقسیم کا نظام, کس کی موت کا نظام, یہ سارے کام اللہ خود نہیں کرتا نا, اللہ نے کہیں پہ کہا ہے میں یہ کرتا ہوں. ان سب کاموں کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں فرشتوں کی. وہ فرشتوں کے جو ہیڈ آف کمانڈ ہے وہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہے. اچھا. امام مہدی علیہ السلام کی ظاہری ظہور کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا جس کی تمام نشانیاں اس وقت مکمل ہو چکی ہیں. اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا علماء کرام جو ریسرچ اسکالر ہیں, علماء کرام, میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا, علماء جو اسکالرز ہیں, اگر آپ ان سے کنسلٹ کریں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے وہ 1400 میں یہ ہوگا, 1400 سمتنگ میں یہ ہوگا, 1500 کا ذکر نہیں ملتا اس میں. جیسے کہ آپ کے آفتاب اقبال صاحب نے بھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام کیا, کچھ عرصے پہلے, اس میں انہوں نے بھی قیامت کے حوالے سے کافی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ باتیں اگر ہم لوگ ظاہری طور پہ دنیا کا نظام دیکھیں, وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے, وقت میں سے برکت ختم ہو رہی ہے. اس وقت جو پوری دنیا میں 5th جنریشن وار, اس سے اگلی جو ساری گیم چل پڑی ہے کہ ایٹمی جنگ کی, اور دنیا کے بڑے ملک جو ہے وہ آپس میں اس وقت سینگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے
یہ اس پہ ریسرچ کیجیے گا، میرے تک بھی یہ پہنچی ہے انٹرنیٹ کے تھرو، انٹرنیٹ کی بھی اب چیزوں کو آپ کراس چیک تو نہیں کر سکتے، یہ دور ہی ایسا آ گیا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل فتنے کا دور، جو کہا گیا تھا نا دجال کے فتنے سے بچو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کوئی بھی بات تم تک پہنچے تم اس کی تصدیق کرو، تحقیق کرو، لیکن آج وہ دور ہی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پہ کوئی چیز آ گئی، آپ اس کو کراس چیک کر ہی نہیں سکتے کہیں سے۔ اے آئی کا دور اتنا بدبخت، اتنا خوفناک آ گیا۔ اسرائیل نے یہ کلیم کیا کہ بینجامن نتن یاہو کے بعد ہمارا کوئی لیڈر نہیں آئے گا، اس کے بعد صرف دجال آئے گا، یہ ہمارا لاسٹ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ہیڈ آف اتھارٹی، ہیڈ آف کمانڈ، وٹ ایور جو مرضی آپ لقب دیں، اس کے بعد ہمارا کوئی بھی لیڈر نہیں آئے گا، یہ سیٹ اس کے بعد دجال کی ہوگی۔ انہوں نے اتنا بڑا کلیم کیسے کر دیا؟ کچھ ہی انہوں نے تیاری کیا۔ آپ کے اولمپکس کے بارے میں کھل کے آگے، اولمپکس میں ویلکم کیا گیا دجال کا۔ لوگ جو ہے ہمارے یہاں پہ وہی وہ دقیانوسی باتیں جی، وہ کھوتے پہ بیٹھ کے آئے گا، ٹک 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 ٹک، اس کے یہاں آنکھ ہوگی اور وہ ایسے فرائی پین میں لوگوں کو ایسے ایسے پلٹائے گا، وہ لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے کہ جی وہ کھوتے والا بندہ کب آئے گا۔ دجال ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، وہ آئیڈیالوجی لانچ ہو چکی ہے، اور جس قدر خوفناک لانچ ہو چکی ہے، آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ جو نہیں، کھل کے یہ ذکر تو ویسے مسیح الدجال کے حوالے سے نا، جھوٹا عیسیٰ جو ہے نا، جھوٹا مسیح کے طور پہ جو ہے نا، یہ آئے گا، سامنے آئے گا، تو اس کو تو ایک اپنے ذکر آ گیا جب روایت سے مل گیا کہ جی وہ ایک انسان ہوگا، دجال جو ہے وہ مسیح الدجال جھوٹا۔ جی جی، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں آئے گا، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہم اس کے آنے کے انتظار میں کہ جی وہ بندہ ایک بس کھوتے پہ بیٹھ کے آ جائے، ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ اس کے آنے کے جو کچھ نقصان۔ تیاریاں شروع ہیں، وہ بالکل جی، تیاریاں شروع ہیں۔ تیاریاں پوری ہو چکی ہیں سر، وہ ایلون مسک نے 500-700 وہ سیٹلائٹ میں وہ بھیج دی ہیں، آپ کو آج سے سال 2 سال بعد آسمانوں میں نا عجیب و غریب وہ ہولوگرام اور وہ عجیب و غریب تصویریں، عجیب و غریب معجزے ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ کہیں گے جی یہ تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ سارے اس کے سیٹلائٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوگا۔ وہاں پہ لوگوں کے ایمان ڈگمگائیں گے، اصل ایمان، صحیح ہے۔ لوگوں نے گمراہ ہونا ہے۔ ابھی کس قدر گمراہ ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ آگے اور مزید گمراہ ہوں گے، بجائے کہ ہم، لیکن ہمارے دشمن تو تیار ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی ہم نے اس کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتے، ہم ان کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، ہم اس حوالے سے متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آج بھی اس میں نہیں جی، وہ فلانے نے یہ کہا ہے تو ابھی نہیں، فلانے نے یہ کہا تو وہ ایسے نہیں، ہم اس میں یہ ہوا ہے، انہوں نے تیاری پوری ہے، صحیح ہے۔ لیکن ہمیں ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے، ہمیں پھیلایا ہوا ہے، ہمیں توڑا ہوا ہے، ہمیں الجھایا ہوا ہے نفرتوں میں، کدورتوں میں، بغض میں، اور اپنی صرف دکان بیچنے کے چکر میں کہ نہیں جی میرا چورن اور میرا منجن بکے، نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ جس نبی کو آپ مانتے ہیں اس نبی کی فیملی کو آپ فالو کریں، دیٹس اٹ، آپ کو اس میں نقصان ہی کوئی نہیں، آپ کو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہے نا سب سے زیادہ اس ٹائم دنیا میں جو استعمال ہونے والی چیز ہے نا، اس کا نام ہے انٹرنیٹ، ٹھیک ہے جی، اور انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو چیز ہے آج کل وہ ہے چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں آپ نے ایک ویڈیو کے اندر کہا کہ جی یہ بڑی ساری آسانیاں پیدا کر رہی ہے، اور آپ نے بڑا اس کو مثبت پیش کیا۔ میں بھی مانتا ہوں اگر انسان کے دماغ پہ یوز کرنے کا، بٹ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سیٹنک ٹول ہے جو اپنی مرضی سے آپ کو ریسرچ کے یا کسی بھی چیز کے اسپیکٹس بتاتا ہے؟ اب جس طرح ہیومن مائنڈ پروسیس کر سکتا ہے، چیٹ جی پی ٹی کے اندر تو پروگرامنگ ہے، کوڈنگ کی ہوئی ہے، آپ اس کو کوئی چیز لکھ کے بھیجتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے۔ آپ اس سے سوال کریں کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ، تو وہ آگے سے آپ کو جواب یہ نہیں دیتا کہ نو آئی ڈو ناٹ بلیو ان گاڈ، وہ کہتی ہے یا کہتا ہے کہ میں اس چیز کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں جو لفظ یوز کیا تھا، شاید آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، کہ میں نے اس کو ایک پوڈ کاسٹ میں جن کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اصل میں نا جن ایک ٹرم ہے، جن جو لفظ ہے نا وہ نکلا ہے اجنا سے، اجنا کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے اوجھل، آنکھ سے نہ دیکھا جا سکے۔ یہ کریکٹرسٹک ہے، آپ کی خصوصیت ہے جی، بالکل ایسی ہے، ایک کریکٹرسٹک ہے، مطلب ایک خصوصیت ہے۔ ہاں جی، آپ کے میرے جسم میں کوئی وائرس یا بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ بھی ایک جن ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جن بھی ہے وہ ایک خاص کچھ لائٹس ہیں، تھرمل کیمرز ہیں،
آج کل بہت سی ویڈیوز موجود ہیں تھرمل کیمرے کی ٹیکنالوجی سے جن دیکھے جا سکتے ہیں، جن کیپچر ہوتے ہیں. میں نے کتنے جنات کی کئی جگہوں پہ تصویریں کھینچی ہیں. ہوں. ٹھیک ہے. جو چیٹ جی پی ٹی ہے نا، دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نقصان دہ، دیکھیں ہر ایک چیز جو ہے نا وہ پازیٹیو وے میں بھی یوز ہوتی ہے، نیگیٹو وے میں بھی یوز ہوتی ہے. ہاں. اب اگر فار ایگزامپل ایک میاں بیوی ہے، ہوں. پہلے ہوتا تھا کہ میاں بیوی میں طلاق کرانے کے لیے جادو کروایا جاتا تھا. جو سروے زمین پہ سب سے پہلا جادو آیا تھا وہ میاں بیوی میں طلاق کا تھا، جدائی کا تھا. اچھا. کیونکہ سیکس جو ہے نا سب سے ہمیشہ ہی پریورٹی رہی ہے انسانوں کی. ایک اندر کی ایک ہیومن نیڈ ہے نا، جی. وہ جی اس کی بیوی پسند آ گئی ہے، یہ مجھے چاہیے تو اس سے طلاق کراؤ تو میں نے اس سے شادی کرنی ہے. تو یہ جادو روئے زمین پہ سب سے پہلے شروع ہوا تھا. اچھا. آج یہ جادو نہیں کرتے، آج جادو کا استعمال نہیں کرتے. چیٹ جی پی ٹی سے پکڑ کے کسی بھی خاتون کی کسی بھی طرح کی تصویریں ویڈیو بنا کے اس کے خامن کو دکھائے جڑا عقلوں پیدل ہوئے، دماغ تو بالکل پیدل ہوئے، انہیں بڈی نے پارلیمنٹ سے طلاق دے دینی. ہوں. جب اس کو طلاق ہوگی تو وہ جو بندہ ہے جس نے سارا کچھ کیا اس عورت سے شادی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کا تو مقصد پورا ہو گیا نا. ہوں. دیکھیں ٹیکنالوجی کے اسلام کبھی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں رہا. ہوں. اس کی دلیل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کے تمام مضامین پہ بات کیا جو شاید آج ابھی تک کچھ ایکسپلور بھی نہ ہوئے ہو. ہوں. مولا علی علیہ السلام نے کس کس چیز کے بارے میں نہیں بتایا. ہوں. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی، اس کائنات کی، کہ جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے نہ بتایا ہو. سب کچھ بتایا ہو. ہم نے نہیں پڑھا، قصوروار ہم ہے. آج جتنی بھی ٹیکنالوجی لی گئی ہے، جتنی بھی جگہ نا جابر بن حیان جو بابا کیمیا امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا. جابر بن حیان. ہاں جی، ہم نے کیمسٹری میں پڑھا ہوا، میں نے خود پڑھا ہوا ہے 8th 9th کلاس میں. جی جی. بابا کیمیا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں کتنے لوگوں کو علمی عقلی دلیل سے اسلام قبول کروایا. اچھا ویسے میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے آپ کو بتایا تھا، میں جی. آپ کے پروگرام میں بھی وہ واقعہ بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ٹاپک پہ یہ ڈسکس کیا، اس کے بعد آپ کے سوال پہ آتے ہیں. آپ کا سوال نوٹ رکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، یہ ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے واقعہ. یہ میں بتانا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں بھی کیونکہ یہ دلیل ہے بہت بڑی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں امام کے پاس ایک دہری آئے، ایک ایتھیسٹ. اس دور میں بھی ایتھیسٹ تھے، یہ آج نہیں آئے سائنس کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. سائنس کریڈٹ لے دیا جی ہم نے دہریے لانچ کیا، نہیں یہ تب بھی تھے. یہودی تب بھی ملعون تھے، آج بھی ملعون ہے. وہ لڑکا آگے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہنے لگا کہ میں نے آپ سے حکمت سیکھنی ہے، حکمت پڑھوں گا، لیکن میں نے اسلام قبول نہیں کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت بڑی اکیڈمی تھی، ایک انسٹیٹیوٹ تھا، امام بارگاہ تھا، جہاں پہ یہ تمام دنیا کے مذاہب کے ہر طرح کے لوگ آ کے ان سے پڑھتے تھے، علوم سیکھتے تھے. امام نے کہا ٹھیک ہے پڑھو، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کرو. اب یہ ایتھیسٹ لڑکا امام سے پڑھتا رہا، حکمت سیکھتا رہا، جڑی بوٹیاں سب کچھ سیکھتا رہا. اس نے بڑی کمانڈ سیکھ لی، بڑا انٹیلیجنٹ تھا. بحری اور انٹیلیجنٹ نہ ہو یہ تو کہیں پہ لکھا نہیں ہے نا، انٹلیکچوئل تو بہت ہوتے ہیں یہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم تیار ہو؟ ہم اس پہ بات کریں، تم نے جو کچھ اتنے دن میں سیکھا. اس نے کہا جی میری پوری کمانڈ ہے، لیکن آپ میرے استاد ہیں، جہاں میں غلط ہوا مجھے کریکشن میری کیجیے گا. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ پہلے بیج آیا تھا یا پودا آیا تھا، درخت؟ اچھا. اس نے کہا درخت تو خیر آ نہیں سکتا، کوئی بیج ہی آیا ہوگا. تو امام نے کہا بیج کہاں سے آیا؟ بیج بھی کسی درخت سے ہی آئے گا. درخت کا پھل ہوتا ہے، پھل میں سے بیج نکلتا ہے، اس بیج کو پھر بوتے ہیں، پھر درخت بنتا ہے. تو وہ بڑا کنفیوز ہوا. کنفیوز ہونے کے بعد اس نے سوچا، اس نے سوچنے کے بعد اس نے کہا نہیں سب سے پہلے نا بیج آیا تھا. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ بیج کیسے بنا؟ اس نے کہا زمین میں کچھ کیمیائی مادے آپس میں ملتے ہیں، وہ ایسے ٹریول کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں. نہ نظر آنے والے کچھ کیمیائی مادے، ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، ان کے ملاپ سے ایک بیج بنتا ہے. اس بیج کے بعد ایک پودا، پودے کے بعد درخت، اور وہ درخت پھل دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. سرکار نے، سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے ان نہ نظر آنے والے کیمیائی مادوں کو تو مان لیا، لیکن اس نہ نظر آنے والے اللہ کو نہیں مانا جس نے ان کیمیائی مادوں کو آپس میں ملایا. اس نے اس بات پہ اسلام قبول کر لیا، شیعہ ہو گیا وہ. کہ دیکھیں نا اپنی دلیل میں وہ پھنس گیا کہ نہ نظر آنے والے
کچھ مادے آپس میں ملتے ہیں, وہ آپس کی ایک دوسرے کی طرف ٹریول کرتے ہیں, اب وہ نظر بھی نہیں آ رہے اور آپس میں ٹریول بھی کر رہے ہیں, وہ ٹریول کون کروا رہا ہے, وہ نظر بھی نہیں آ رہے, جس سے بیج بن رہا ہے. صحیح ہے, اس دلیل پہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ شیعہ ہو گیا تھا. صحیح ہے. اچھا اب آپ کچھ سوال کرنے لگے تھے, وہ سوال اب آپ کرتے ہیں. اچھا میں اب ڈاکٹر صاحب آخری ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, سوال سے زیادہ میرا اختلاف بھی ہے. آپ نے جی کافی جو آپ جمہوریت ہے, اختلاف رائے کا دور ہے, کرنا ہاں نہیں میں کیونکہ میرے لیے وہ بڑے معتبر ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو کا کہا ارینج کیا, تو میں ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن ایک چھوٹی سی جسارت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر ویڈیو میں ذکر کیا کہ جی ایک انگریز رائٹر تھے کارل مارکس, پھر کارل مارکس کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی دفعہ کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولا علی کو اگر مسلمان جنگوں میں نہ الجھائے رکھتے تو شاید ہمیں قیامت تک کسی چیز پر تحقیق کرنے کی یا ریسرچ کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی. اب میں اس جسارت یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ کس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے یا کسی آرٹیکل میں یہ ذکر کیا ہے یا کسی جگہ بولا ہے, تاکہ ہمارے ناظرین بہت سارے لوگوں نے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے میرے سامنے یہ رکھا کہ یار یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, تو کبھی موقع ملے ان سے بات کرنے کا, تو وہ آج آ ہی گئے آپ, تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے اس کا ریفرنس دے دیجئے کہ کارل مارکس نے کس جگہ پہ لکھا تھا یا کس جگہ پہ کہا تھا. اصل میں نا عمر بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا ہمارے معاشرے میں ایک ناسور ہے اس وقت کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا بات کیا کر رہا ہے, لیکن ہم اس کی وہ کردار کشی کرنا, اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنا, اس کے ہم لوگ بہت زیادہ شوقین ہو گئے ہیں. بالکل ایسے اچھا فار ایگزامپل وہ کارلائل کا جملہ تھا یا کارل مارکس کا, ان میں سے وٹ ایور جو بھی رائٹر تھا, اس کی انٹرنیٹ پہ کچھ چند کتابیں موجود ہیں اور چند اس کے کچھ باتیں ہیں, کچھ ساری اس کی پوری زندگی نہیں اس کی انٹرنیٹ پہ موجود. صحیح ہے, فار ایگزامپل ایک لمحے کے لیے اس نے یہ بات نہیں بھی کی, کسی اور نے کہی ہے, اس نے بھی نہیں کی, میں نے کہہ دیا یہ میری اپنی بات ہے, میرے ذہن کی, ہم یہ یہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ میرے ذہن کی بھی اختراع ہے, میں نے اس کو کارل مارکس سے جوڑ دیا, تو میں نے کیا کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا؟ قیامت آ گئی اس سے, کسی کا نقصان ہو گیا, کسی کا نقصان ہوا ہے, نہیں بالکل سوسائٹی میں کوئی ڈسبیلنس آئی ہے, سوسائٹی میں کوئی ڈسبیلنس ہوئی ہے, نہیں بالکل نہیں, اور کوئی فرق نہیں پڑا. بات کرنے سے کوئی ایسی دفعہ لگتی تھی کہ جس سے مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. وہ ایک یوٹیوبر ہے, اس نے میرے پہ ویڈیو بنائی, مجھے کسی نے بھیجی وہ ویڈیو, ٹھیک ہے, تو وہ کہنے لگا کہ جی مولا علی سے آپ نے ایسی بات جوڑ دی ہے کہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے نا, جو کچھ بھی ہے کل کائنات, وہ ان ہستیوں کی ہے. میں جو بول رہا ہوں, میں جو کچھ کائنات کا ذرہ ذرہ ان ہستیوں کا, ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہے, تو میں نے اگر مولا علی کی شان میں اگر کوئی جملہ کہہ دیا ہو, یا کارلائل کا یا کارل مارکس, میرے منہ سے اگر کسی رائٹر کا نام غلط نکل گیا تو اس کے اوپر مجھے پھانسی کے تختے پہ نہیں چڑھایا جا سکتا. میں نے اگر بات غلط کی ہے کوئی, تو اس پہ میں ہاتھ جوڑ کے کان پکڑ کے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, اگر میں نے بات غلط کی ہے. لیکن بات میں نے غلط نہیں کی, بات وہ ٹھیک ہے, وہ دنیا کے جس مرضی پیمانے پہ جا کے آپ اس بات کو پرکھیں, وہ بات 100% ٹھیک ہے. اور مولا علی کا فرمان ہے, اپنے آپ نہج البلاغہ پڑھیں, نہج الاسرار پڑھیں, مولا علی کے بے شمار اس پہ فرمان موجود ہے کہ مجھے تو صرف جنگوں میں الجھائی رکھا ہے. مولا علی کا فرمان ہے پوچھو اس سے پہلے میں تم میں نہ رہوں. مولا علی کا فرمان ہے پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے رستے جانتا ہوں. جس چیز پہ مولا علی نے بات نہیں کی, آپ کوئی ٹاپک بتائیں کہ جی اس پہ مولا علی نے بات نہیں کی. ہمارے یہاں مولا علی کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, بغض میں ہم لوگ, جہاں مولا علی کا نام آتا ہے لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھتی ہے, لو جی اس نے مولا علی کا نام لے لیا, اندھا گریبان پھاڑ لو. وہ میرا گریبان جو کارل مارکس والا یا کارل لائل یا وہ جو بھی گورا تھا جس حوالے سے بھی وہ میرا گریبان پکڑنے کی کوشش کی گئی, اس میں مولا علی کے بکس میں, بس اور کچھ نہیں. چاہے اس کا استعفیٰ بنانے, جو لوگوں نے میم بنائی ہے, میں نے بتایا وہ کراچی کا یوٹیوبر ہے, اس نے اس پہ میری پہ ویڈیو بنائی ہے باقاعدہ. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو قرآن مجید جو جس کو آپ سورس سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا, لوگ اسے نہیں پڑھتے, تو باقی کتابیں تو دور کی بات ہے کیا پڑھنی ہے. وہ صرف اتنا ایک ہوتا ہے کہ حافظے اور ناظرے تک رہ جاتے ہیں. عربی زبان جو ہے وہ ہماری, میرے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اپنی امت کو, اپنی ینگ جنریشن کو, سب کچھ چھوڑ دو, صرف قرآن پاک اردو میں پڑھو بس. بات قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ مولویوں کے پیچھے جائیں,
جی جی بالکل میں آپ کو 2 چیزیں بڑی واضح کرنے لگا ہوں عمر بھائی سمجھیے سر میری دکھتی راگ ہے جو آپ نے چھیڑ دی ہے. دیکھیں روحانیت ہے نا, روحانیت, اسپرچویلٹی یا صوفیزم, وہ آپ کے اندر ایک کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے اللہ کے ساتھ, اور وہ بتاتا ہے قرآن کی آیت کو محسوس کرواتا ہے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں, تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں, مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے. صحیح لیکن مولوی کہتا ہے نہیں, اللہ تک جانا تو مینوں پڑھنی میری بات تو پھر جانا ہے. ہوں قرآن میں جو آیت موجود ہے نا, جی جی یہ آیت ہے قرآن پاک میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. مجھ تک آنا تو وسیلوں کے تھرو, کیونکہ اللہ بھی ڈائریکٹ ہم تک بغیر وسیلے کے نہیں آئے. اللہ بھی ہم نے وسیلے کے ساتھ ہی پہچانا ہے. انبیاء اور کتاب قرآن اور انبیاء جتنے بھی پرانے انبیاء, اس کے بعد ہمارے سرکار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک اور اہل بیت. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی اللہ کو اپروچ کرنے کا سورس یہی ہونا چاہیے اللہ تک جانے کا, اہل بیت, رسول خدا اور پھر اللہ, مولا علی رسول خدا پھر اللہ. ہم جب ڈائریکٹ ہوتے ہیں اتنے ساڈا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب ڈائریکٹ کی کوشش کرتے ہیں ادھر ہماری کہانی ختم, کیونکہ اللہ نے ہم تک ڈائریکٹ نہیں ہمیں اپروچ کیا, ہم کیسے اللہ کو ڈائریکٹ اپروچ کر لیں. یہ چھوٹی سی کامن سینس کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. دیگر موضوعات پر آپ سے ملاقات رہے گی. اجازت دیجیے ناظرین, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.